ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اس خصوصی پیشکش میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ جانتے ہیں آج کی کچھ خبریں اور خبروں کی حقیقت۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سخت گیر امیگریشن پالیسی پر عمل شروع کر دیا ہے۔ آج دوپہر امریکہ کا طیارہ C-17 جو فوجی طیارہ ہے، تارکین وطن جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھے، امرتسر پہنچا۔ اس خبر کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امریکی سرزمین سے واپس بھیجے جانے والے بھارتیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تھیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے ڈی پورٹ پروگرام پر عمل کر رہے ہیں، جس کے تحت امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے ایک ابتدائی فہرست تیار کی ہے، جس کے مطابق 18,000 بھارتی شہری بغیر قانونی دستاویزات کے امریکہ میں مقیم ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وہاں تقریباً 7,25,000 بھارتی تارکین وطن غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جو غیر قانونی تارکین وطن کی تیسری بڑی تعداد ہے۔ دہلی میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے اس پر براہ راست تبصرہ کیے بغیر کہا کہ واشنگٹن غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے اور امیگریشن کے قوانین کو سخت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کانگریس نے بھارتی شہریوں کی ہتھکڑیوں پر جکڑے جانے اور بے عزت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور یاد دلایا کہ 2013 میں بھارت کی سفارتکار دیویانی کھوبوگڑے کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر امریکہ کو افسوس کا اظہار کرنا پڑا تھا، جب اس وقت کے UPA گورنمنٹ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی کے سربراہ پون کھیرا نے کہا، امریکہ سے بھارتیوں کی ہتھکڑیوں میں جکڑے جانے اور بے عزت کیے جانے والی تصاویر کو دیکھ کر مجھے ایک بھارتی ہونے کے ناطے دکھ ہوتا ہے۔ کھیرا نے مزید کہا، مجھے 2013 کے دسمبر میں اس وقت کی بھارتی سفارتکار دیویانی کی ہتھکڑیاں لگنے اور ان کے جسمانی تفتیش کیے جانے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اس پر بھارت کی وزیر خارجہ سجاتا سنگھ نے امریکی سفیر نینسی پال سے سخت احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ UPA حکومت نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ اس وقت میرا کمار، سشیل کمار شنڈے اور راہل گاندھی جیسے رہنماؤں نے امریکہ کے کانگریسی وفد سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ موجودہ حالات میں حکومت خاموشی کے ساتھ اس اہانت کو قبول کر رہی ہے۔ اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ محض چند سو افراد کی ملک بدری کا نہیں ہے، بلکہ امریکن ڈریم کے ٹوٹنے کی ایک بڑی علامت بن رہا ہے۔ ایک ایسا خواب جس نے دہائیوں تک دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، آج اپنی چمک کھو رہا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں یہ خواب خود امریکیوں کے لیے بھی ہمیشہ قابل حصول نہیں تھا، لیکن اس کی کشش برقرار تھی۔ ایک ایسا نظریہ جو امید، مواقع اور بہتر زندگی کی علامت تھا، لیکن آج جب ہزاروں لوگ زبردستی بے دخلی کا سامنا کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب صرف ایک سراب تھا جو اب دم توڑ رہا ہے۔ یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ ان ملک بدر کیے جانے والوں میں اگر کوئی سیاسی پناہ کے متلاشی تھے تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی پناہ کی درخواستوں کو مناسب طریقے سے جانچا گیا یا انہیں زبردستی واپس بھیج دیا گیا؟ مزید یہ کہ وطن واپسی پر کیا انہیں تحفظ ملے گا؟ کیا انہیں مزید استحصال، امتیازی سلوک اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا سیاسی جماعتیں اور حکومتیں انہیں اپنا شہری تسلیم کریں گی یا ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا؟ یہ تمام سوالات نہ صرف امریکہ کی امیگریشن پالیسی بلکہ عالمی انسانی حقوق اور سیاسی اخلاقیات پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جس فوجی طیارے کے ذریعے 200 سے زائد افراد کو C-130 امرتسر بھیجا گیا، اس میں صرف ایک پورٹیبل ٹوائلٹ ہے جس سے غیر قانونی مہاجرین کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی نشاندہی ہوتی ہے۔
یہ سوال قابل غور ہے کہ اگر بھارت سے 200 سے زائد سفید فام افراد کو اسی طریقے سے ڈیپورٹ کیا جاتا تو کیا انسانی حقوق کے لیے کوئی آواز نہ اٹھتی؟ یہ ایک ایسی توہین ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس لیے کہ امریکہ میں اب بھی 18,000 بھارتی شہری بغیر قانونی حیثیت کے موجود ہیں اور انہیں بھی مستقبل میں اسی طرح واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی ٹیم جب صدر ٹرمپ سے ملاقات کرے تو اس معاملے پر سخت موقف اختیار کرے۔ اگر ڈیپورٹیشن ناگزیر ہے تو کم از کم اسے عزت و احترام کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے اور ان افراد کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے کے اسٹریٹجک اثرات بھی بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاع، سیکیورٹی، خلا اور سمندری تحقیق، تجارت اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون داؤ پر لگ سکتا ہے۔ بھارتی اور بھارتی نژاد امریکی باشندے امریکہ میں توانائی اور AI ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، دیگر اہم شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ امریکہ ملک بدری کے عمل کو انسانی بنیادوں پر انجام دے تاکہ بھارت امریکہ تعلقات اور بھارتی کمیونٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف، وہ ہے اتر پردیش کی۔ اتر پردیش میں دشمن کی جائیداد کا مسئلہ دوبارہ سرخیوں میں ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ دشمن کی جائیداد ایکٹ کیا مسلم ورثے کی لوٹ مار کو قانونی جواز فراہم کر رہا ہے؟ جیسا کہ اتر پردیش میں دشمن کی جائیداد کا مسئلہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ ان جائیدادوں کے انکشاف کے بعد حکومت نے اس معاملے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ ملک بھر میں 12,611 دشمن جائیدادوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جن میں سب سے زیادہ یعنی 6,041 جائیدادیں اتر پردیش میں واقع ہیں۔ لکھنؤ میں 361 جبکہ شاملی ضلع میں 482 جائیدادوں پر افراد نے قبضے کر رکھے ہیں۔ لکھنؤ کے سروجنی نگر علاقے کے گاؤں مکہ دامپور کائتھی میں تقریباً 140 بیگھہ دشمن کی زمین کو اتر پردیش حکومت کی لا علمی میں غیر قانونی طور پر فروخت کر دیا گیا۔ جب مرکزی حکومت کو اس غیر قانونی سروے کا علم ہوا تو وزارت داخلہ نے فوری تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایک اعلیٰ سطحی ٹیم لکھنؤ روانہ کی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ زمین بغیر کسی سرکاری نوٹس کے کیسے فروخت ہو گئی۔ لکھنؤ کے حضرت گنج میں واقع راجہ محمود آباد کی جائیداد جو مختلف قیمتی املاک پر مشتمل ہے 1968 میں دشمن جائیداد قرار دی گئی تھی۔ راجہ محمود آباد کے بیٹے محمد عامر خان نے 30 سال تک قانونی جنگ لڑی، لیکن 2010 میں حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے عدالتوں کو دشمن جائیدادوں کی واپسی سے روک دیا۔ اتر پردیش میں دشمن جائیدادوں کا مکمل سروے جاری ہے اور حکومت نے ان کی نیلامی کا اعلان کیا ہے۔ 1 کروڑ سے زائد مالیت کی جائیدادیں ای پورٹل کے ذریعے نیلام کی جائیں گی، جبکہ چھوٹی جائیدادیں عام فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی۔ بتاتے چلیں کہ 1968 میں دشمن کی جائیداد ایکٹ نافذ ہوا، جسے 2017 میں ترمیم کے ذریعے مزید سخت کیا گیا۔ اس کے تحت دشمن ممالک میں ہجرت کرنے والوں کی جائیدادیں ان کے قانونی وارثوں کو منتقل نہیں کی جا سکتی۔ مرکزی حکومت نے ان جائیدادوں کی فروخت کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جبکہ اتر پردیش حکومت دشمن کی جائیدادوں پر مویشیوں کے چارہ مراکز قائم کرنے کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے۔ اب آئیے ڈالتے ہیں اس ایکٹ کے اثرات پر ایک نظر۔ دشمن کی جائیداد ایکٹ اور اس میں کی گئی ترامیم کے نتیجے میں ان جائیدادوں کے قانونی وارثین کو ملکیتی حقوق سے محروم ہونا پڑے گا، جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ اس قانون کے تحت وہ جائیدادیں بھی ضبط کی جا رہی ہیں جن کے وارثین ہندوستانی شہری ہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد تقسیم کے بعد پاکستان یا دیگر ممالک ہجرت کر گئے تھے۔ اس سے کئی خاندان اپنی قانونی وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں۔
نیلامی اور حکومتی تحویل کی پالیسی سے مسلم برادری میں بے چینی اور عدم تحفظ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں قیمتی املاک خاص طور پر تجارتی اور رہائشی جگہیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ قانونی پیچیدگیاں اور ناانصافی بھی ہو سکتی ہے۔ کئی خاندان برسوں سے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ترمیمی ایکٹ نے ان کے دعووں کو کمزور کر دیا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے غیر مؤثر ہو چکے ہیں، جس سے انصاف کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تاریخی اور ثقافتی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ راجہ محمود آباد جیسی املاک جو مسلمانوں کی تاریخ اور ورثے کا حصہ ہیں، حکومت کے قبضے میں جا رہی ہیں۔ یہ ثقافتی شناخت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب مسلمانوں کا لاحمل کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو اس مسئلے پر مضبوط اور اجتماعی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اس مسئلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، ماہر وکلاء کی مدد سے عدالت میں قانونی چارہ جوئی جاری رکھنی چاہیے اور دستور میں موجود حقوق کی بنیاد پر کیسز لڑنے چاہیے۔ دوسری بات، مسلمانوں کو اپنے منتخب نمائندوں، خاص طور پر پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبران پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس قانون پر نظر ثانی کے لیے حکومت سے مطالبہ کریں۔ اب تیسری بات، دشمن جائیدادوں کے مسئلے کو میڈیا میں اجاگر کیا جائے اور عوامی سطح پر بیداری مہم چلائی جائے تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ قانون کئی معصوم لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ چوتھی بات، جن لوگوں کی جائیدادیں خطرے میں ہیں انہیں اپنے ملکیتی کاغذات محفوظ رکھنے اور قانونی طور پر اپنی ملکیت کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، وہ بھی فوری طور پر۔ پانچویں بات، سماجی اور رفاہی ادارے بنائے جائیں۔ کمیونٹی کی سطح پر ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو متاثرہ افراد کو قانونی، مالی اور سماجی مدد فراہم کر سکیں۔ چھٹی بات، اس معاملے پر تمام مسلم تنظیموں، مدارس، علماء اور سیاسی قائدین کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر مشترکہ لاہ عمل بنانا چاہیے تاکہ حکومت اور عدلیہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ بہرحال یہ وقت دانش مندی، اتحاد اور عملی اقدامات کا ہے۔ اگر مسلمان اس چیلنج کا سامنا مؤثر حکمت عملی کے ساتھ کریں تو نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ پھر ہوگی ملاقات۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔